حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا، حضور بیماری کے متعلق کچھ فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا، بیماری کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ جس شخص کی زندگی اور مزاج اللہ کی طرف راغب ہو، اس کے لیے بیماری اور غریبی ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف مائل اور ایک اللہ کی طرف نامائل۔ جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، اس پر بیماری سزا ہے، بڑی ابتلا ہے، بڑی پریشانی ہے اور غریبی عذاب ہے۔ اللہ والے کو غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں، ان کو بیماری بھی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے تقرب میں ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیماری سے بھی گزرے ہیں اور غریبی سے بھی۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ایک درویش تھے، ان کے پاس 2-3 مرید گئے، انہوں نے سب کے لیے دعا کی۔ ایک کا بچہ بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا۔ مرید پھر آیا اور سوال کیا کہ ہم نے دیکھا آپ خود بیمار تھے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، میں نے دعا کی تھی، جواب آیا کہ پہلے فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ بس جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھتے۔ یہ بات واضح ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس شخص کا وہ حصہ جسم اللہ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اللہ کے جلوے دیکھنے لگ جائے تو یہ یعنی وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ مترادف ہے، یعنی وہ آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اگر آپ کی آنکھ غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی۔ جب دل غیر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ دل اللہ کا بن جائے گا، اور اسی طرح وجود بھی اس کا بن جائے گا۔ وہ انسان جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اب اللہ بیمار کرے، صحت مند رکھے، جو مرضی کرے، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے۔ وہ جو گھر کا مالک ہے وہ جو مرضی کرے۔ تو تقرب والا آدمی بیماری کو ابتلا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا فضل سمجھتا ہے اور اسے خوشی سے گزارتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی یاد ہے، یعنی اللہ کی یاد ہے۔ یاد آری کے دندے کی طرح ہے، بیماری کی آری چلتی ہے لیکن یہ اس کی یاد ہے۔ شہید تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو پھر کون برداشت کرے گا؟ لیکن منزلت اور مرتبت کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، لیکن تجربے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں۔ آپ کے بچے کے بیمار ہونے کا امکان پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ پر بچہ تڑپتا رہ جائے تو یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ مرتبے اور منازل کے لحاظ سے ان مقربین حق کے مقامات ان کے مقامات ہیں۔ بیماری برداشت کرنا بھی اسی مقام کا فیض ہے۔ یہ فیض ہے کسی شہید کے ساتھ نسبت کا
किसी ताकतवर शय के साथ निस्बत का और किसी कलंदर के साथ निस्बत का। अब बात समझ लो कि ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं के साथ निस्बत होती है। निस्बत ना हो तो फिर परेशानी की बात होगी। अगर उसके साथ निस्बत है तो फिर तेरा हाल उस मालिक पर कहे बगैर जाहिर होगा, क्योंकि वो हर किसी का मालिक है, वो जो चाहे करे। मेरा ख्याल है करीब रहने वालों को उसने हमेशा थोड़ी दिक्कत में रखा है और उन्हें जगाता रहता है। मतलब ये है कि करीब होने का सबूत ही ये है कि थोड़ी सेहत और थोड़ी बीमारी रहती है। उसके बावजूद भी चूंकि आप आज इस महफिल में आए हैं, इसलिए आपके लिए दुआ करनी चाहिए कि बीमारी से निजात मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब भी रहे और बीमारी से निजात भी मिल जाए। अल्लाह आप सबको सेहत के साथ सलामत रखे, इबादत और मोहब्बत में जिंदा रखे, और सब तौफीक उसी की है।